نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی. وَإِن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ادھر دیکھو یار موبائلوں والے دوستو، بات سنو. گھبراہٹ نہیں، ٹینشن نہیں، انزائٹی نہیں، ڈپریشن نہیں. مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی، مومن اور ٹینشن. وہ جی مجھے پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، جی مجھے خوف آتا ہے. آپ کو خوف آتا ہے مومن ہو کے؟ آپ کو یہ کرونا کے دن تھے تو مجھے لے گئے ایک سرکاری ہاسپٹل میں، آپ کچھ یہاں بات کریں لوگوں کو حوصلہ دیں. تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے جی مجھے نہ تنگ جگہ میں بڑی گھٹن ہوتی ہے، تو موت سے بڑا ڈر آتا ہے، قبر تو بڑی تنگ ہوتی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی نہیں. کہنے لگے سانس ہی نہیں آتا، چاروں جانب سے بند ہے. تو میں نے کہا بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں سانس لیتا ہے نا. آپ نے تو سبحان اللہ کہا، وہ ڈاکٹر تھے انہوں نے نہیں کہا. وہ کہنے لگی جو تے اماں لیندی صاحب. ہنستے نہیں جی، باتیں ہنسنے کو نہیں سنا رہا، میں فکری باتیں کر رہا ہوں. کہا وہ تو اماں آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو جاتی ہے. تو میں نے کہا چلے ڈاکٹر صاحب وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اس کے تو چاروں جانوں کوئی صورت نہیں ہوتی سانس کی. تو مجھے کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں قبر کی دو حالتیں ہیں. قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے. سنو یار، اللہ آپ کو خوش ہو. ماشاء اللہ. سنیں جی سنیں، میں نے کہا اگر کسی کا یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد میں نے باغ میں جانا ہے، ایک منٹ کے لیے سوچو نا یار. یعنی ادھر قبر بند ہوئی تو نیچے باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ. اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی بچی. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. وہاں جانے سے خوف آتا ہے. مومن خوف ٹینشن، مومن کو ایک ہی خوف ہے اللہ کا، رب سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. باقی مسائل کا خوف کرنا، غربت کا خوف کرنا، لوگوں سے ڈرنا، یہ نکل آئے آپ اس ٹینشن سے. رب جس کو عزت دے اس کی چھین کوئی نہیں سکتا. اللہ جسے رزق دے اس کے ہاں آنے سے روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا. طاقتور ہو کے زندگی گزارے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امتیوں کو مضبوط فکریں دی، توانائیاں دی ہیں. اب غور کریں نا، حضور ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے. ادبن صحابہ کرام علیہم رضوان ذرا دور دور ہٹ کے لیٹ گئے. ادبن، یہ بھی میرے دوست نے سیدنا صدیق اکبر کے نام کا نعرہ لگایا نا، دن بھی سیدنا صدیق اکبر کے. بس میں اس وقت عنوان ان کا نہیں ہے، اتنی بات کرتا ہوں کہ دنیا میں ایک فلسفہ بیان ہوتا ہے کہ جو زیادہ قریب رہتے ہیں وہ زیادہ ادب نہیں کرتے. اور یہ کوئی غلط بات نہیں، ایسا ہوتا ہے اکثر. جو زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ زیادہ مؤدب. لیکن حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے انہوں نے دنیا کے سارے فلسفے ہی غلط کر دیے. قریب بھی سب سے زیادہ وہی تھے اور ادب والے بھی سب سے زیادہ وہی تھے. فلسفہ ہی غلط قرار دے دیا. لوگوں کو بتایا ہے کہ محبت رسول کی باری آئے تو فلسفے بدل جایا کرتے ہیں. قرب بھی سب سے زیادہ ہے اور ادب بھی سب سے زیادہ ہے. بس بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. لٹ لٹ کے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر. تو صحابہ ادبن ذرا سرکار سے تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو کے لیٹ گئے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تلوار درخت کی ٹہنی سے لٹکائی اور کریم بھی آرام فرما ہوئے. اچانک ایک کافر آیا، اس نے تلوار سرکار کی نکال لی. دیکھا حضور اکیلے اور پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، تو حضور پر تلوار تان کے کہنے لگا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نہیں، آپ زیادہ توجہ کریں بات پر. کون بچائے گا؟ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بندہ گھر میں سویا ہوا ہو تو اچانک اسے آواز آئے کہ چھت پہ کچھ چل رہا ہے. آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ کو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، وہاں کے لیے نہیں. تو پتہ چلے نا چھت پہ کچھ چل رہا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے تکیے کے نیچے سے موبائل بھی نہیں نکلتا، اتنا ڈر جاتے ہیں.
بالکل پریشر کے نیچے آ جاتے ہیں. یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا جی آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ مشکل ہے آپ بچیں, تو کچھ تو ڈاکٹر کی بات سن کے فوت ہو جاتے ہیں, اور کچھ کہتے ہیں تیری رپورٹیں ٹھیک ہوں گی پر ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا. یہ طاقت سرکار نے دی ہے اپنے غلاموں کو. اس نے تلوار اٹھائی, کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا؟ تو محبوب کے چہرے پہ اطمینان, اور وہ جو اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کو روک دیا ہے, محبوب اسی حالت میں زیر لب مسکرائے اور فرمایا مجھے کون بچائے گا؟ مجھے میرا اللہ بچائے گا. اس میں بڑی طاقت ہے, اس لفظ میں بڑی طاقت ہے. کوئی مشکل آئے تو تعلقات نہ لڑایا کرو, وہ فائلوں میں رکھے کارڈ نہ نکالا کرو کہ فلانے کو فون کرتا ہوں. کبھی بھی مشکل آئے تو سب سے پہلے مصلی بچھایا کرو, اللہ کے حضور حاضری دیا کرو, طاقتور ہو جاؤ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا. بس یہ لفظ کہے وہ کانپا, تلوار گری, کریم مسکرائے, تلوار اٹھائی, فرمایا لو بھی مجھے تو اللہ نے بچا لیا, تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیا کرتے ہیں. تو فرمایا جا میں نے معاف کیا, دیر والی تو بات ہی کوئی نہیں. اللہ بچائے, کتنی بڑی بھی مشکل آ جائے, کچھ بھی ہو جائے, مجھے میرا اللہ بچائے گا. میرے عزیزوں طاقتور زندگی گزارنی ہے. میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی, تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں, سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. اپنی زندگی میں اپنے افکار و نظریات میں کبھی بھی کسی قسم کی بھی کمزوری پیدا نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تازہ دم رکھا ہے, ان کو فکری توانائیاں عطا کی ہیں. بس ہم نہ آہستہ آہستہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم ضعف اعتقادی کی طرف چلے گئے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سوچ بڑی محدود ہے. اپنے گھر تک, اپنے محلے تک, اپنے کمائی تک, اپنے مکان تک محدود ہو کے رہ گئے. اس محدود سوچ سے باہر آئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خلق کا رسول بن کے آیا ہوں, مخلوق کا رسول ہوں میں. یعنی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دعوت میں تو سارے انسان شامل ہیں نا. محبوب نے کہا میں خلق کا رسول ہوں. جب بھی سرکار نے بات کی عالمی سطح کی بات کی, جب بھی. یہ اسلام جو ہے یہ حدود و قیود میں بند نہیں. اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. تو جناب ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ اسلام تیرا دیس ہے, اسلام تیرا. اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. اسلام تیرا دیس. آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے, وسیع سوچ. آپ کو پتہ ہے تجارت کو سرکار نے پسند کیا ہے. کیوں؟ تجارت سے زیادہ مواقع, جب آپ کارخانہ لگاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے, اس سے وسعت پیدا ہوتی ہے سوسائٹی میں, معاشرے میں. آپ مت سمجھیں میں تاجروں کی سپورٹ نہیں کرتا, لیکن میں آپ کو یہ بات تجربے کی روشنی میں اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جب تاجر مارکیٹ کے اندر انڈسٹری لگاتا ہے تو وہ صرف تاجر کوئی نفع نہیں ہوتا, اس سے بہت سارے لوگ جڑتے ہیں اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے, اس کے نتائج قوم کے حق میں اچھے نکلتے. تو عالمی سوچ, قومی سوچ پیدا کرے, محدود سوچیں. وہ بڑا دیکھیں نا, یہ ایک حدیث میری طرف توجہ ہے آپ کی, یہ دیکھیں یہ ایک حدیث کتنا عالمی کرتی ہے بندے کو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. یہ ایک روایت اگر اس پر, اور یہ آتی بھی سب کو ہے, اگر سب کا اس پر عمل ہونے لگ جائے تو مجھے بتائیے کوئی چیز ملاوٹ والی بکے گی مارکیٹ میں؟ کوئی دھوکہ دے گا؟ کوئی ایسا کام جو غلط ہو؟ بیٹھ جائیں بیٹا, تشریف رکھیں سارے, اللہ کو وہ ایک اٹھیں گے تو پھر تو سارے اٹھ جائیں گے. مہربانی کریں, بس میری بات مکمل ہوگی, پیغام میں نے جو دینا تھا دے لیا, سمیٹ رہا ہوں بات کو. یاد رکھیے گا کہ عالمی سوچیں, قومی. آپ جب اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں گے جو خود پسند کر رہے ہیں تو سوسائٹی میں کتنا نکھار آئے. سرکار جب بھی بات کرتے تھے بڑی بات کرتے تھے, داعی اللہ ہے نا, تو جب بھی بات کی عالمی. ایک سفر سے حضور واپس تشریف لائے, کئی دنوں کے بعد حضور تشریف لائے تو سفر کا اثر تھا,
تھکاوٹ تھی وجود اطہر پر بظاہر، لباس مبارک پر بھی اثرات تھے سفر کے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب دیکھا نا سرکار کی کیفیت کو تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو عرض کرنے لگیں، رو کے عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ آپ دین کے لیے کتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، کتنی آپ تکلیف اٹھاتے ہیں، آنسو بہائے۔ اب مجھے بتائیے ہمارا کوئی بچی بچہ ایسی بات کرے تو ہم کہتے ہیں تجھے تو ایک دو کا پتہ ہے، میرے تو بہت زیادہ ہے، تو کتاب کھول دیتے۔ جب کہا یا رسول اللہ آپ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، تو پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے، فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ فرمایا نہ کوئی گھر کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا۔ تو جب بڑے مقاصد کے لیے نکلنا ہے تو پھر یہ صحبتیں تو چلیں گی، یہ آزمائشیں تو چلیں گی۔ میرے بھائیوں، وسیع الظرفی، وسیع القلبی، کشادہ سینہ، بڑا دل، بڑا حوصلہ، بڑی سوچیں، بڑے افکار اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ نوجوانوں، آرام پسندی تھوڑی کم کرو، ہر وقت لیٹنا، ہر وقت آرام تلاش کرنا، یہ کمزور کر دیتا ہے جوانوں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ میں نے ابھی دوستوں سے کہا ہے، پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، رات ہو گئی ہے تقریباً 11 گھنٹے کی، 7 بجے عشاء ہوتی ہے اور 6 بجے کے بعد ہی عموماً سب جگہوں پہ فجر کی نماز ہوتی ہے، تو 11 گھنٹے کی رات بنتی۔ بہت زیادہ بھی ڈاکٹر کہتا ہے کوئی سوئے تو 8 گھنٹے سو لے، نیند پوری ہے۔ اگر عشاء کے بعد موبائل کرو جلدی بند، تو ذرا سحری میں اٹھو، بندہ ہو جوان اور اٹھ کے پڑھے تہجد، تو مزہ نہیں آ جاتا۔ اور جو سحری کے وقت دعا کا مزہ ہے، جو دعا کی لذت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے صبح صبح سیدہ پاک کو آواز دے کے کہا یہ ہماری تعلیم کے لیے، فرمایا اٹھو، یہ رب کریم سے سوال کرنے کا وقت ہے۔ پچھلی رحمت، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، او بخشش منگن والے کارن کھلا جے دروازہ۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹائم جاگنا ہے اس ٹائم سوتے ہیں، جس ٹائم سونا ہے اس ٹائم۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ کوشش کریں ان راتوں میں تو کم از کم تہجد پڑھی جائے، اور یہ کوشش کر کے دیکھیں مزہ آئے گا۔ اور پھر ادھر ادھر لوگوں کو دکھ بتانے کی بچائے نا، جب تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو سارا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دے۔ دوستو یاد رکھنا، تگڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں، یہ علامت جوانی ہے۔ جس آدمی کا پوری طرح، 2 لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام کھاتا ہو، ایک جس کی نظر ناپاک ہو۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا تو ایک دن بڑے پریشان تھے، تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے راجہ دہر سے مقابلہ ہے اور ہماری فوج تو سندھ کے رستے بھی نہیں جانتی، زبان بھی نہیں جانتی، لڑیں گے کیسے؟ 2-4 دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے۔ کہا اب آپ کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے تحقیق کر لی ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے نظر کا گندہ ہے، اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے۔ میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی، تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے، پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کمرے میں تھے تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی۔ جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے۔ وہ ساری رات بیٹھی رہی، رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا۔ عبادت بڑا سہارا ہے، مصلی بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں۔ صبح دروازہ کھولا، وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا رزلٹ کیا نکلا، تو وہ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں، میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر یہ کیا لوگ ہیں، کستوری کے بنے ہوئے،
संदल से धुले हुए हैं कि मैं सारी रात कमरे में रही और 100 और 1000 आदमी जिस जवान का मुकाबला ना कर सके, इतना ताकतवर जवान कमरे में रहा और उसने नजर उठा के ना देखा। वो कच्चा रंगे ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा है, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़िया फेर नहीं लैंदा। मैं कहा एक दफा नजर उठा के नहीं देखा, कमाल हो गई। इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी सआदतमंदी, फिरोज बख्ती, मामला फहमी हद हो गई। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, बादशाह जब पूरी तरह हार गया ना, उसने कहा मार दो। तेल गरम किया एक कढ़ाई में, और जब आपको उसमें डालने लगे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह का ख्याल हुआ शायद नरम हो गए हैं। कहने लगा रोए क्यों? फरमाने लगे सोचता हूँ जान ही एक है। कितना मज़ा है उसकी राह में जान देने का, कितनी लज्जत है उसके नाम पर मरने में, कितना लुत्फ है। जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, ते जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं, ते एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, ते एडा सस्ता लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे नी, कई दोज़ख लंघने पैंदे नी, जे ओ इस मुल्लों भी मिल जावे, एदू सस्ता होर वपार भी नहीं। ते कुछ समझ ना आवे लोकां नू वो कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। कहने लगे एक जान है ना, तो दिल करता है हजारों होती तो एक एक करके महबूब के नाम पे कुर्बान करता, जब मेरे पास है ही एक, करूं क्या? हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब रोए और बादशाह ने ये बात सुनी, तो बादशाह उठ के खड़ा हो गया, सारे वजीरों मुशीरों को कहने लगा तुमने कहा था ना बंदा ज़ाया करने वाला नहीं, ये भी ज़ाया करने वाला नहीं। कहने लगा मेरा माथा चूमो, तुम जैसे लोगों को कत्ल नहीं करना चाहिए, आज़ाद करना चाहिए। अजीज़, अपनी ज़िंदगी से ना ये बहुत ज़्यादा हिरस, हवस, तमा, और ये किसी बात की भी हो, हिरस सिर्फ पैसों की नहीं होती है, शोहरत की भी होती है। ये बीमारी इंसान को इख्तदार की भी होती है, तारीफ की भी बीमारी होती है। ये सारे नुक्स होते हैं लोगों को, और माज़अल्लाह बाज़ जुब्बों कुब्बों के अंदर भी होते हैं, वहां भी पनपते। अपनी जिंदगी जब तक उस सादगी में नहीं लाओगे जो रसूल पाक ने अता फरमाई है, जब लोग आसानियों में पूरी तरह उलझ गए तो फिर वो दूर हुए और कुफर चढ़ गया। दूसरी बात, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमसे तकाजा करती है कि हम उस मिशन के लिए काम करें जिस मिशन के लिए रसूल पाक ने काम फरमाया है। हम सारे काम बड़ी मजबूती से, सोच समझ के, तदब्बुर से, हिकमत से, तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं सारे काम। दीन के काम में हमारा मिजाज नहीं होता, ओ हो जाएगा जी, आप बिस्मिल्लाह पढ़ें जी, शुरू करें जी। आप तकाज़ों को समझें, चीज़ों को दबाएं नहीं, चीज़ों पर गौर करें। किसी के ज़हन की सतह पर सवाल उभरता है, उसका तसल्ली बख्श जवाब दें। अपनी ज़िंदगी में दीन के काम के लिए अपने आप को वक्फ करें, और दीन के काम के बहुत सारे पहलू हैं। हज़ारों लोगों को कुरान पाक ठीक पढ़ना नहीं आता, हज़ार लोग हैं जो कुरान मजीद के मतलब से आगाह नहीं हैं, दीन की बुनियादी ज़रूरियात से लोग नाबलद हैं। मैं आपको किस तरह ये बात समझाऊं कि हज़ारों की तादाद में तलाक़ें इसलिए होती हैं कि मर्दों को तलाक के मसले नहीं आते। उन्हें पता नहीं है कि मुझे हुकूक़े ज़ौजैन के मामले में कैसे चलना है। ढेर सारे घरों में तबाही इसलिए है कि तरबियत औलाद का दीनी मनहज हमें नहीं पता। अपना हिस्सा मिलाएं दीन के काम में। एक आदमी को अगर तू नमाजी करने में कामयाब हो गया, तेरी जिंदगी बदल गई। वो दीन बेजार लोग जो हमारे बीच बैठ के हमारी नौजवान नस्ल को पगड़ी और दाढ़ी का नाम लेके बुनियादी तौर पर दीन से दूर करते, ऐसे नौजवानों को दीन का पैगाम मोहब्बत देकर दीन के करीब करना हमारी ड्यूटियों का हिस्सा है। हमें जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा, हमें ये खास कदम उठाना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी।
مساجد مدارس. میں آپ سے عرض کروں اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے نا مدرسوں کی، اتنی ڈٹ کے. میں ادارہ چلاتا ہوں، اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو، اس لیے کہ میری قوم، میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نعت خواں امیر کرنا چاہتی ہے، مدرسے نہیں. ہاں نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے، شعر و شاعری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے. فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے، اور قاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی. مدارس اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے، اتنی زبردست. لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں. یہ 10-15 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یا ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے، مخلص لوگ اپنی جگہ پہ، وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں، جو میڈیا پہ آ کے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کو دین کی، ان کی بھی کسی بات کی حوصلہ شکنی نہیں. لیکن ہزارہا اساتذہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، جنہوں نے وہ سارے لوگ تیار، آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام. حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے، فجر سے پہلے، اور اس نے بچوں کو اٹھانا ہے. تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں نہ چاہتے جی، تنخواہ نہیں دئی دی انہوں نے. ہمیں مولوی امیر نہ ہو جانا، مولوی نو تے سوٹ بھی 27ویں والی رات دے ہے تاکہ کدھر سوان کے عید والے دن پا نہ لوے، چونکہ 27ویں تو بعد تے درزی پھڑتا ہی کوئی نہیں. کیوں حضرت؟ ایسے ہی ہے نا، اس وقت تو نہیں نہ لیتا. تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ہماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے. مدارس کی مضبوطی آپ یہ دیکھ لیں، یہ صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھلا کس چیز سے تھا؟ ایک صحابی ہیں، بخاری شریف صحیح سند کی حدیث ہے، کلمہ پڑھا، کچھ دنوں کے بعد مال غنیمت آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو میرے حبیب نے اس صحابی کو بھی دیا، فرمایا یہ رکھ لے. اس کو پیسے دیے حضور نے، اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے. پتہ کیا لفظ اس کی زبان پہ آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس لیے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، میں پیسے لوں گا. حالانکہ تالیف قلب حصہ اسلام کا، جو بندہ نیا کلمہ پڑھتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا، چونکہ اس کی برادری چھوڑ جاتی. کہنے لگے حضور اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ پیسے آئیں گے. نبی پاک نے فرمایا کس لیے پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ آپ مجھے جہاد میں لے جائیں گے اور میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں گا. میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. تو حضور میرے لیے مہربانی فرمائیں، مجھے آپ یہ دنیا داری ہی دنیا داری، مال ہی مال. حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ کی وہ بات میرے دل کو چھو جاتی ہے. ایک آپ سے شخص آ کے کہنے لگا حضور میں پہلے غریب تھا فلاں جگہ میں نے، ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ شیخ جو کامل ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میرے پاس آیا تو اسے کوئی کمی بھی نہ رہے، کوئی بھی نہ رہے. یہ تو اس کی اپنی درویشی ہے نا کہ وہ یہ بات کہے، تو اپنا رنگ ہے اس کا. میاں صاحب کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا حضور میں فلانے آدمی کا مرید ہوا ہوں، ایک کارخانہ تھا اب 4 ہو گئے. تو آپ فرمانے لگے تیرا تو بیڑا کرک ہو گیا، چاہیے تھا تیرا ایک بھی چھڑاتے، تجھے اللہ اللہ پہ لگاتے، تجھے اور بھسا دیا دنیا میں. یہ کون سی تُو نے درویشی اختیار کی؟ اور کارخانے بڑھ گئے تیرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے حضور، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. آپ فرمانے لگے دنیا دار بن کے رہو گے کہ دیندار؟ کہنے لگا جی میں دیندار بن کے رہوں گا. فرمانے لگے دنیا کی طلب نہ کرنا ورنہ میری صحبت میں نہیں رہ سکو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، مکان ہی نہیں بنایا، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک کمبل، جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتے. ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ڈھلان بنی ہوئی تھی، پتھر کی پہاڑ تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی تو نیچے لیٹا ہوا ہے. آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا. کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنے گی وہاں سو جائیں گے، کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے، تکیہ بھی خیرات کر دیا. کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے، پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا. کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے بغیر.
فرمایا دنیا دار بن کے نہ آنا. کہنے لگا نہیں صاحب میں دیندار بن کے آؤں گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا. آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چل آ جا روٹی کھا لے. 3 روٹیاں منگائیں, اس کو ساتھ بٹھایا. فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا, تو کتنی کھائے گا؟ کہنے لگا جی میں بھی ایک ہی کھاؤں گا. ایک روٹی اس نے کھا لی, ایک آپ نے کھا لی. تیسری روٹی چھوڑ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دریا کنارے وضو کرنے چلے گئے. واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی. اللہ کے نبی تھے, جان گئے. رب کریم کا بندہ بھی جان جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسیس القلوب, کہتے ہیں رب کے ولی کو ٹٹولا نہ کر, وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. انہیں ٹٹولا نہ کر, غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو, انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے. اور اقبال کہتے ہیں نہ تیگ و تیر میں نہ لشکرو سپاہ میں, نہ تیگ و تیر میں نہ لشکرو سپاہ میں. کہتے ہیں نہ تلوار میں نہ تیر میں نہ لشکر میں نہ فوجوں میں, نہ تیگ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے, جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں. تیسری روٹی کدھر ہے؟ کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا. فرمانے لگے تجھے پتا ہے پر تو بتا نہیں رہا. کہنے لگا مجھے تیسری روٹی کا پتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہرنی جا رہی تھی, اس کے ساتھ 2 بچے تھے. آپ نے ایک بچہ پکڑا, اس کو ذبح کیا, لکڑی جلائی, اس کو بھونا, اس کو بھی کھلایا, خود بھی کھایا, ہڈیاں جمع کر دیں. جب وہ ہڈیاں, اس پہلو کو ذرا سمجھیے گا, جب کھا بیٹھے ہڈیاں جمع, وہ ہرنی بھی کھڑی ہے, دوسرا بچہ بھی کھڑا ہے. ایک بچہ کا ذبح کر کے کھا لیا, دوسرا کھڑا ہے. جب پیٹ بھر لیے, وہ بھی ڈکار لینے لگا سامنے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہڈیوں سے کہنے لگے چلو اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے. ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا. وہ چلا گیا, ماں اس کو ساتھ لے کے روانہ. فرمانے لگے دیکھ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے, ہم نے کھا بھی لیا ہے اور بچہ چلا بھی گیا ہے, ہمارے پیٹ میں ہے بھی, اور اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے. کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا, نہیں پتا مجھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے کے بڑھے تو دریا کے اوپر, پانی کے اوپر پیدل چلنے لگے. دریا پار کر گئے. فرمانے لگے تو پانی پہ چلتا رہا ہے, سارا پانی کراس کر گیا ہے تو ڈوبا نہیں, اب بتا دے روٹی کس کے پاس ہے. کہنے لگا نہیں پتا, مجھے پتا. اللہ اکبر. وہ کیا خوب لفظ کہہ گئے سجادہ نشین حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی, کھیتی خوب تسلی ہو, اے دنیا دار پجاری زر دے, کتیاں دے گل ٹلی ہو. سارا دریا اتنا بڑا دیکھتے ہیں لوگ, جو آتے ہیں نا درویشوں کے پاس, بڑے رنگ دیکھتے ہیں پر بدلتے نہیں. رنگ بڑے دیکھتے ہیں پر اپنے آپ کو تبدیل, او بانج فقیروں کسے نہیں مارے آئے ہوئی چور اندر دا ہو. دیکھتے بڑا کچھ ہے, بدلتے نہیں. نہ بدلا. حضرت عیسیٰ کہنے لگے منوا کے میں بھی چھوڑوں گا, تو مانے گا. آپ نے نا ریت کٹھی کی, ریت 3 حصوں میں ریت جمع کر لی, اور پھر اس پر کچھ پڑھ کے پھونکا تو وہ سونا بن گئی. 3 ڈھیریاں تھی ریت کی, پھونکا تو سونا بن گئی. آپ فرمانے لگے یہ سونا تیرا, ایک ڈھیری تیری, ایک میری, اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. کہنا جی میں ہی کھا دی, میں نہیں کھائی. یہ تیسرا اس کا حصہ جس نے تیسری, کہنے لگا میں نہیں کھائی ہے, مان گیا. ذرا بات کو سمجھیں. پانی پہ پیدل چلا ہے پر مانا, دنیا دار ہے نا, مانا نہیں. ہرنی کا بچہ زندہ ہوتا دیکھا ہے پر مانا. دنیا قابو آنے لگی ہے تو مان گیا. کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے. فرمایا او بھلے مانس, تجھے کہا تھا دنیا داری نہ کرنا, تجھے جناب عیسیٰ کی صحبت ملے گی, پر تو ایک روٹی پہ رہ گیا یار. کہاں دنیا دار پجاری زرد کتیاں دے گل ٹلی ہو, کہاں رہ گیا. حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک شخص لے گیا ٹانگے پہ بٹھا کے. ٹانگے پہ غلام رسول مہر صاحب نے لکھا ہے کہ وہ ٹانگے پہ بٹھا کے لے گیا, اور لے جا کے نا
تو میاں صاحب جی حضور یہ زمین بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، وہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، بڑی اس نے تفصیل سنائی. تو میاں صاحب فرمانے لگے بس کر یار، میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں کہ تیرا بڑا کچھ ہے، بس کر. کہنے لگا حضور نہیں، یہ بھی تو میں نے تھوڑی دکھائی ہے، اور بھی میرے پاس بڑا کچھ ہے. تو آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کے پاس تھا؟ چپ کر گیا. فرمایا اس سے پہلے کس کے پاس تھا؟ چپ کر گیا. کیا خوب فرمایا، کیا درویشوں کا کہنے کا انداز ہے، کیا خوب رنگ ہے، اور تشبیہ کس طرح کی اعلیٰ دیتے ہیں. دانش مندہ دا کم ناہی دل دنیا نہ لانا، اس ووٹی کئی خامند کیتے جو کیتا سو کھانا. اس ووٹی کئی خامند کیتے جو کیتا. یہ دکان میری ہے تو پہلے کس کی تھی؟ اس سے پہلے کس کی تھی. یہ گاڑی میری ہے تو اس سے پہلے کس کی تھی صاحب؟ یہ کسی نہ کسی کی تھی، اور تیرے بعد بھی کسی نہ کسی کی ہو جائے گی. اس ووٹی کئی خامند کیتے جو کیتا سو. حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ایک پیغمبر کی صحبت ضائع کر دی صرف دنیا داری کے لیے. فرمانے لگے میں نے کیا کرنا ہے سونا، تو تینوں کے تینوں ڈیریاں تو ہی رکھ لے، تیری ہیں، پر تو نے زیادتی کی، تو نے قیمت نہیں ڈالی ہماری صحبت کی. آپ اٹھ کے چلے گئے. صحرا کا علاقہ تھا، وہ شخص وہیں بیٹھا تھا. ابھی سمیٹ ہی رہا تھا کہ دو ڈاکو آ گئے، تلواریں پکڑی ہوئی ہیں. کہنے لگے چل دوڑ جا، سونا مارا ہے، تو کدھر سے آ گیا؟ منت کی. کہنے لگا چلو مہربانی کرو، 3 حصوں میں ہے، 2 لے لو، ایک تو مجھے دے دو، ایک تو دے دو. منت کرنے لگا، وہ مان گئے. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. دوستی کر لی، نام پتہ پوچھ لیا، گفتگو ہونے لگی. تھوڑی دیر بیٹھے تو ایک دوسرے سے فرینک ہو گئے، بے تکلفی شروع ہوئی. تو کہنے لگے بھوک بڑی لگی ہے، روٹی تو لاؤ. ایک کو بھیجا، ڈاکوؤں میں سے ایک کو بھیجا کھانا لینے، وہ کھانا لینے چلا گیا. اب یہ دونوں پیچھے رہ گئے، ایک وہ روٹی کھانے والا اور ایک ڈاکو. تو آپس میں کہنے لگے یار یہ تیرا پوچھتا ہے وہ روٹی کھانے والا، تیرے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں، ڈاکو سجن ہے. کہنے لگے ایسے ہی اتنا سونا اسے دے رہے ہو، آتا ہے تو دونوں پکڑ کے مار دیتے ہیں اس کو، اور سونا دونوں آدھا آدھا بانٹتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، میرا کون تھا، چچا کا بیٹا ہے، چھوڑو. ویسے اس دور میں چچا کے بیٹے بھی پکڑ ہی لیتے ہیں اگر کبھی مسئلہ بن جائے تو. چلو جی فیصلہ ہو گیا. اب وہ جو گیا وہ بھی تو دنیا دار تھا نا، اس نے کھانا خریدا تو اس نے کہا میرا کون سا ان سے یہ رہنا ہے. اس نے روٹی میں زہر ڈال دیا. اس نے کہا میں ان کو ماروں گا اور سارے سونے پہ قبضہ کروں گا. حب الدنیا راست من کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ ہے. وہ کھانا لے کے آیا، ابھی اس نے رکھا ہی تھا، دونوں نے حملہ کر دیا، پکڑا اور مار ڈالا. وہ مر گیا. اب یہ مزے سے بیٹھ کے روٹی کھانے لگے. سیر ہو کے پیٹ بھر کے روٹی کھائی. چند لمحے گزرے تو دھڑام سے روح پرواز کر گئی. حضرت عیسیٰ 1 گھنٹے کے بعد گزرے، 3 لاشیں پڑی اور سونا ویسے کا ویسا پڑا. ایس ووٹی کئی خامن کیتے جو کیتا سو کھانا، سونا ویسے کا ویسے پڑا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اپنے حواریوں سے کہنے لگے اس کو کہا تھا تو صحبت حاصل کر، دنیا داری سے بچ. لیکن اس نے دنیا داری کو فوقیت دی، ایک پیغمبر کی صحبت کو فوقیت. آج نقصان یہ ہوا ہے کہ خود مرا ہے اور 2 لاشیں اور بھی اس نے ساتھ کٹھی کر لی. دنیا داری سے بچ جائیں، اس سے بچیں، ضرورت کی حاصل کریں، ضرورت سے زیادہ نہیں. ضرور محنت کریں، جد و جہد، حلال روزی کمائیں اللہ کے رستے میں دینے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ضرور کریں. لیکن اس کو مشن نہ بنائیں، یہ مشن نہیں. اگر آپ نے صبح سے لے کے شام تک 3 گھنٹے وقت گزارا ہے تو پھر آپ کا 2 گھنٹے اگر دنیا میں گزرے تو 1 گھنٹہ دین میں گزرنا چاہیے نا، ورنہ آپ کا دن ضائع ہو گیا ہے. کم از کم تیسرا حصہ تو دین کو دو. ہمارے بزرگوں نے ضمناً دنیا داری رکھی، ضمناً کہتے تھے ہم تو اتنی روزی کماتے ہیں کہ کمر سیدھی ہو سکے. ایک تو میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ اپنے ہمہ وقت زندگی کو دنیا کو ٹائم نہ دیں، دنیا کو اتنا ٹائم دیں جتنی کہ اس کے لیے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یاد رکھیں. آپ فرمایا کرتے تھے میں دنیا کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے آخرت میں. جو آدمی 500 سال پہلے فوت ہو گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ابھی قبر میں. زندگی کتنی گزار کے گیا؟ 60 سال 70 سال.
تو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی اس کے لیے جدوجہد کریں، جتنا جانا ہے اتنا جانے کے لیے محنت کریں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ اور یہ جو اللہ اللہ سیکھ رہے ہیں لوگ درویشی کے رستے پہ، ان کے لیے تو موت ہے، یاد رکھیں۔ جتنا زیادہ دنیا کی طرف جائیں گے اتنا، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ شراکت کو تو پسند فرماتا ہی نہیں۔ اگر آپ نے، اور پھر میں نے کہا کہ جس بندے نے، اس نے نماز پڑھتے بھی یہی سوچا ہے کہ میں نے نکل کے پیسے لینے ہیں، کیا اس نے حاصل کیا؟ اپنے آپ کو خوددار رکھیں، کبھی کسی موقع پر کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو دنیا داری کے معاملے سے کمزور ظاہر نہ کریں، اور دنیا کا پیار جہاں آ گیا وہ ختم، طریقت ختم۔ اگر آپ کی جد و جہد، اور یاد رکھ لیں آپ روحانی طور پہ مریں گے جس دن توجہ دنیا کی طرف کر لیں گے، اللہ اللہ کی لذت ضائع ہو جائے گی۔ اور پھر ایک اور بات لکھ لیں، تجربے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، لکھ لیں اس کو کسی جگہ، کسی ایسی جگہ نقش کر لیں جہاں سے کبھی مٹے نہ۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی صحبت میں رہ کے ایک تجربہ سیکھا ہے، جس کی پیسے کی طرف توجہ ہوتی ہے پیسے اس کے آگے دوڑنے لگ جاتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں، تو تھک جائے گا، ان تک پہنچ نہیں سکتا، تھکا کے ماریں گے تجھے پیسے، اور تو اپنا چہرہ پھیر پیسوں کی جانب، تیرے پیچھے دوڑنے لگ جائیں گے، پیچھے پیچھے دوڑیں گے، بھاگتے پھریں گے تیرے پیچھے، بھاگتے ہیں پیچھے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں رہنے دو، ضرورت نہیں۔ دنیا کا مزاج ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کے آگے بھاگتی ہے، اور جو منہ موڑ لیتا ہے اس کے پیچھے لگ۔ درویشی اختیار کرنے کا ارادہ تو کریں، ہم پروگرام ہی نہیں بناتے، ہمارا ارادہ ہی نہیں بنتا، ارادہ تو کریں۔ اور بھائی جس دن ارادہ ہو جاتا ہے اسی دن اللہ نوازنا شروع کر دیتا ہے، جس دن ارادہ ہوتا ہے اسی دن اللہ کہتا ہے چل کھول گیا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اب تجھے وہاں سے دینا ہے جہاں سے تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی توجہ اللہ کی طرف، خبردار یہ دنیا داری جتنی اس کی ضرورت ہے اس کو اتنا کرو۔ میرے نبی پاک نے زہد اختیار فرمایا ہے، زہد، دنیا داری، پیسے بڑے اچھے ہوتے تو سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ کی تجوری میں ہوتے، سب سے زیادہ۔ اگر آپ توجہ دنیا داری کی طرف کریں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے، توجہ رب رسول کی طرف رکھیں، بڑی جلدی بہتری۔ محمود غزنوی نے نا ہیرے بکھیر دیے، خزانوں کے منہ کھول دیے، کہنے لگا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا شاید اسی کی ہو جائے گی۔ کھول گئے دروازے، جو لوگ دوڑے، پتہ تھا بادشاہ کے پاس کیا کیا ہے، یوں سمجھ لیں کسی نے پجاروں پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے جا کے، تو وہ جہاں بندھے ہوئے تھے بڑے بڑے جانور استبل میں، اس نے کہا حویلی گھوڑوں سمیت میری، کسی نے کسی شے پہ، کسی پہ کسی شے پہ، دوڑنے لگے، جس پہ جو ہاتھ رکھے اسی کی۔ ایاز بڑا سیانہ تھا، پیچھے سے اٹھا دھیما دھیما آ کے تو محمود غزنوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا تجھے کوئی شے نہیں چاہیے؟ کہا بادشاہ تو وعدے پہ قائم رہ، تو نے کہا تھا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا ہو جائے گا، تو مجھے جو شے چاہیے تھی میں نے ہاتھ رکھ دیا ہے، اب تو بتا وعدے پہ قائم ہے کہ نہیں؟ تو محمود نے اٹھ کے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کہا یاز بات ختم ہو گئی، دنیا داروں کی، مال داروں کا، ہر شے جس نے جو مانگی اس کی، پر ایاز محمود تیرا ہی رہے گا، محمود تیرا ہی رہے گا، محمود تیرا ہی رہے گا۔ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، کہا یہ تیرا ہی رہے گا۔ او بھائی ایاز ہمیشہ فائدے میں رہا، ہمیشہ، اس کے لب ہلتے تھے تو محمود ہر شے نچھاور کر دیتا تھا۔ کیوں ایک پجاروں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ وہ چابی کیوں نہیں لیتے جس سے سارے خزانے کھل جاتے ہیں؟ وہ چابی کیوں نہیں لیتے جس سے سارے خزانے کھل جاتے ہیں؟ وہ چابی حاصل کرو، بس جس کا محمود ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو پجاروں کے پیچھے الجھ گیا وہ بس ختم ہو گیا معاملہ۔ اس لیے توجہ ادھر رکھو جہاں سے ہر شے ملنی ہے۔